بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا ہے اور اپنے دستخطوں کے ساتھ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جو عدلیہ ہے اس کے ججز کو خفیہ ادارے جو ہے وہ ہراساں کر رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے ہم فیصلے انصاف اور میرٹ پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہمیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس خط کے ذریعے جو باتیں کہی جا رہی تھیں کہ جوڈیشری کو کنٹرول کہیں اور سے کیا جا رہا ہے، آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ بالکل سچ تھا. اور آج کی اس خط کے بعد ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک جو ہے وہ اجلاس منعقد کرے اور بے جا مداخلت اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کے جو دھمکیاں ہیں یا جو ججز کو ہراساں کرنے کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی لائحہ عمل بنایا جائے، کیونکہ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ججز کی بقول کہ ہم انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہے. یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی سپریم کورٹ اور جتنے بھی اعلیٰ عدلیہ ہیں اس کو اسی طریقے سے کنٹرول کیا جاتا رہا ہے اور مستقل کیا جا رہا ہے. ہر چیز کو مینج کیا جا رہا ہے، اور جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے اس کے مطابق یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ انصاف نام کی کوئی چیز آپ کو دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. انصاف کے تقاضے کسی بھی کیس میں، بڑے کے کیس میں خصوصی طور پہ ہو ہی نہیں سکتے. بے جا ایف آئی آرز اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ پورے عروج پہ ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ ہماری آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں رکا. جھوٹے مقدمات اور سیاسی قیدیوں کی جو ایک سلسلہ گزشتہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے چلا ہے، اور ابھی تک اس میں مزید شدت آ رہی ہے. اس میں کمی آنے کے بجائے اس میں مزید شدت آ رہی ہے. اور اب تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی اس قدر جو ہے وہ لوگ گھس چکے ہیں جو صرف اسپیسیفکلی کچھ عرصے کے لیے جو اقتدار میں آتا ہے وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. جو یہ اس پارٹی کا یا اس جو ہے وہ قائد کا عروج زوال میں بدلتا ہے تو وہ سارے پرندے جو 20 سے 25 کی تعداد میں ہیں وہ اڑ اڑ کر اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی نئی جماعت آ رہی ہے یا کون سے بندے کو اقتدار دیا جا رہا ہے. پھر وہ پرندے انہی گھونسلوں سے اڑ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ مزے لوٹتے ہیں اقتدار کے. وہ اس قدر زبردست پاورفل پرندے ہیں کہ ان پرندوں کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور وہ حکومت کا جب چاہے تختہ بھی الٹ سکتے ہیں اور وہ جب چاہے تخت پہ بٹھا بھی سکتے ہیں، اور انہی کے ذریعے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اور جمہوریت ایک صرف نام کی رہ گئی ہے. عملی طور پہ جمہوریت یہاں نہ کبھی پہلے تھی نہ کبھی ہے، ابھی ہے، اور یہ سلسلہ اگر نہ رکا تو جمہوریت کا اللہ حافظ ہے. آج کے اس خط نے مختلف جہاں پہ اور سوالات اٹھائے ہیں، وہاں پہ ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ ہم انصاف کی جو ہمارے نظام ہے وہ دنیا کے 128ویں نمبر پہ کیسے آیا. تو آج اس خط نے واضح کر دیا کہ یہ وجوہات تھیں جس کی بنا پہ انصاف جو ہے وہ ہمیشہ مرتا رہا، اور اس کو کبھی بھی پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا، اور جہاں پہ بھی جس نے چاہا انصاف کا گلا دبا دیا. اور آج وہ بھی یہ عمران خان کی ساری باتیں جو ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ ہمیں حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہوگا، کیونکہ اب یہ سسٹم جو ہے یہ اس طریقے سے گٹھ جوڑ سے نہیں چلایا جا سکتا. ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ حال ہو چکی ہے، ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ ایک ٹھیکیداری نظام ہے کہ ایک ٹھیکیدار آتا ہے، وہ ٹھیکہ لیتا ہے، پیسے کھاتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ عوام کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کی صورت میں بم گرا کے چلا جاتا ہے. عوام کے لیے یہ ہے کہ ایک نیا بہت بڑا بم تیار کیا جا رہا ہے جس سے عوام کے ہوش اڑنے والے ہیں. ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت وزیر اعظم کے پاس سمری پہنچی ہے اس میں پٹرول کی قیمت
105 روپے مزید اضافے کے ساتھ، یعنی 300 کو کراس کر جائے گی۔ یہ ہدف ہے IMF کا کہ 350 پونے 400 کے قریب پیٹرول کی قیمت لے کر جانی ہے، اور یہ اب پہنچانے کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے گیس کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، میں حیران ہوں کہ گیس کے بل آ رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے اس پہ تشویش ہے۔ آپ کس چیز کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ نے عوام کا ایک تو مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور دوسرا آپ جب بیٹھے ہیں تو آپ کچھ ڈیلیور کریں۔ اب آپ یہ جو ہے وہ اپنا رونا دھونا بند کرے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتہ نہیں ہے؟ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے آپ کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ بجلی اور گیس کے بل کس قدر جو ہے وہ 11 گنا اضافے کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں بھیجے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب تو لوگ میٹر بھی اتروا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ عید کے بعد ایک بڑا تمام جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے لائے عمل بنا لیا ہے۔ اس حکومت کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر مہنگائی اور یہی صورتحال رہی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اگر مزید بڑھائی گئیں، یا گیس اور بجلی کی قیمتیں مزید بڑھائی گئیں اور ان میں کمی نہ کی گئی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ لوگ ایوانوں کے اندر بھی گھسیں گے، اور اب حقیقتاً لوگ جو ہے وہ اپنے بھوک اور افلاس کے ہاتھوں تنگ ہو کے نکلیں گے۔ اور یہ بھوک افلاس واحد ایسی چیز ہے جو انسان کو سب کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جوڈیشری کو آزاد کیا جائے، اور جمہوری پارٹیوں کو بھی آزاد کیا جائے کہ وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جو وعدے وعید کرتے ہیں وہ ایفا کر سکیں۔ بصورت دیگر یہ عدالتوں کو تالے لگ جائیں گے، اور یہ سارے ججز جو ہے یہ ایک ایک کر کے جو ایماندار ججز ہیں وہ چلے جائیں گے۔ لہذا اب تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی حدود کے اندر کام کریں، اور باقی اداروں کو کام کرنے دیں اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو اللہ نہ کرے ایک مرتبہ پھر 71 جیسی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔